میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، گجرات سے، اور جی صاحب. ابھی اس وقت میں اسپین میں ہوں، بارسلونا میں۔ جی جناب. اور میرے چند سوالات ہیں، آپ کا تھوڑا سا مختصر ٹائم لوں گا میں، اور اس جی کے جی. بعد رخصت چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آغا، امام معصوم کی عصمت عقل سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ مطلب صرف حدیث نہیں، عقلی دلیل اگر آپ دے سکیں تو۔ جو دیکھیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے، اور اس کا حق ہر جی حکم آپ کے لیے واجب التعمیل ہے، اگر وہ آپ کو غلط باتیں بتا سکتا ہے تو پھر آپ اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے نا. اگر وہ آپ کا اس کا ہر فعل آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اگر ادھر ادھر وہ غلطی کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، تو پھر وہ رول ماڈل نہیں لگ رہا نا. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو آپ کے لیے آپ انصاف کرنے کے لیے بھیجا کہ دنیا میں وہ انصاف قائم کرے، اگر وہ خود گناہ کرتا ہے، خود ہی ظلم کرتا ہے کبھی کبھار، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی فیلئر ہے. کہتے ہیں نا اس کی حکومت ہے، اللہ کے نام پہ حکومت ہے اور اللہ کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا بندوبست نہیں فرمایا. ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے قرآن پاک میں اولو الامر سے مراد اہل بیت ہی کیوں ہے؟ مطلب اس کی قطعی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ احادیث ہیں، اس کے احادیث ہیں، روایات ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو. قرآن نے نہیں بولا کہ بھائی تم نماز کیسا ہے، اس میں سجدے کتنے ہوتے ہیں، رکوع کتنے ہوتے ہیں، اس میں اوقات کون سے، قضا کب ہوتی ہے، قصر کون سی نماز ہوتی ہے. یہ نہیں بتایا، وہ احادیث نے بتایا. قرآن نے فرمایا اولو الامر کی اسی طرح طاعت کرو جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو. تو پھر وہ احادیث اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا ہے. جی ہاں. ٹھیک۔ اور اس سے آگے اگر امام زمانہ علیہ السلام حاضر ہیں تو امت میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مطلب بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں اور بن بھائی چکی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ اس وسلم، اختلاف کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے تو انہوں نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ کہ میں وصیت لکھا دوں. تو وہ ان کے حضور میں اختلاف ہوا ہے نا. امیر علماء علیہ السلام موجود تھے، فرقے تھے. وہ فرقے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ امام کی اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے نا. مانتے ہیں اگر لوگ مانیں تو وہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہیں مانتے تو اختلاف تو ہوگا. ٹھیک۔ اور کیا عقل شریعت پر مقدم ہے یا شریعت عقل پر مقدم ہے؟ مطلب دونوں کے ٹکرانے کی صورت میں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے۔ فقہ جعفری میں ولایت فقہ کا اصل مقام کیا ہے؟ واجب ہے، کفر اختیاری ہے، کفر یا کفر صرف کفر کفر انتظامی ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. ولایت فقیہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے ولایت فقیہ کہتے ٹھیک۔ ہیں کہ مولوی صاحب کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیستانی صاحب ہیں یا ٹھیک۔ خامنئی صاحب ہیں یا فلان صاحب ہیں، ان کو وہی اختیارات ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب خمینی صاحب نئے نئے نجف گئے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ خمینی صاحب سن 1963 میں انہوں نے فتنہ کیا تھا ایران میں. تقریر کی تھی کہ بھئی یہ شاہ کے خلاف. تو شاہ بھی تو وہ تھا نا، وہ تو بھی ظالم فاسق آدمی تھا. وہ تو اس کو پرواہ تو نہیں کرتا تھا. اس نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی اس کو پھانسی دیتے ہیں، پھانسی ہو جائے. تو ایران کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، آئین تھا، وہ شاہ سے پہلے لکھی گئی تھی. آجار کے زمانے میں، اس زمانے میں ایران میں جمہوریت کی تحریک چلی تھی عالمی جنگ اول کے سے پہلے. تو اس زمانے میں کانسٹیٹیوشن لکھی گئی تھی اور اس کانسٹیٹیوشن کو علماء نے لکھا تھا، علماء نے اپروو کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ کسی مجتہد کو کبھی وہ نہیں کر سکتے، پھانسی نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ ایک مجتہد صاحب تھے نا، ان کا نام تھا، میں نام ان کا بھول گیا، ان کو پھانسی ہوئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی مجتہد اس کو کبھی پھانسی نہیں ہو سکتا. ایران کے کانسٹیٹیوشن میں تھا. تو خمینی صاحب کو شاہ نے تو پکڑ لیا تھا کہ اس کو پھانسی دیں گے، جس نے ہمارے خلاف میری توہین کی، بادشاہ کی توہین کی ہے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے. تو مراجع نے اس وقت لکھ دیا کہ بھائی یہ مجتہد ہے، اس کی جان بچانے کے لیے، نہ کہ یہ واقعا مجتہد ہے. تو یہ چلا گیا ادھر، نجف چلا گیا نا. وہ پھر ترکی گیا، وہاں سے ترکی سے اس کو حکومت عراق نے اجازت مانگی
کہ بھئی یہ نجف آنا چاہتا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو شاہ نے اجازت دے دی کہ چلو اس کو جانے دو نجف۔ اس کی وجہ نجف بھیجنے کا وجہ بھی یہی تھا کہ نجف کے جو مجتہدین تھے وہ خمینی صاحب کو یہ بیوقوف اور جاہل ٹائپ کے مولوی سمجھتے تھے۔ شاہ نے کہا یہ جب نجف آئے گا نا تو یہ ان کے سامنے تو اس کی بولی بند ہو جائے گی، نجف کے مجتہدین کے سامنے اس کی یہ تو ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ ان کے مقابلے میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، تو یہ تو میرے فائدے میں ہے، یہ نجف چلا جائے نا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اوقات ہیں۔ اور شاہ کی بات بالکل صحیح نکلی۔ شاہ خمینی صاحب جب نجف گئے نا تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ 15 سال نجف میں رہا، پہلے 10 سال میں اس کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خود مایوس ہو چکا تھا کہ انقلاب میں ہمارا ناکام ہو چکا ہے، یہ خود اس کے بیٹے جو ہے خط لکھ رہے تھے شاہ صاحب کو معافی دے دو ہم واپس ایران آ جائیں، تو یہ اس چکر میں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بیٹے کا قتل ہوا نا مصطفیٰ خمینی کا، اور اس کے بعد بی بی سی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ایران میں مقبولیت دلواتے، تو بی بی سی نے جب ان کا پرچار شروع کیا تو دوبارہ ان کا جو ہے نا ہوا ان کی مشہوری ہو گئی، اور دوبارہ ان کو بہت ہی پبلسٹی ملی اور ان کی تحریک کو ہوا ملی۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ یہ جب نجف گیا تھا اس زمانے میں نجف میں ایک بہت بڑا مرجع تھا، اس نے وہ ایک دن خمینی صاحب سے ملے، تو اس نے خمینی صاحب سے پوچھا، خمینی صاحب ان کے گھر گئے تھے نا ان سے ملنے کے لیے، وہ نجف والے تو خمینی صاحب کو وہ تو جاہل، وہ ابھی تک جاہل سمجھتے ہیں، نجف کے جو پرانے مولوی ہیں میں تو ان سے ملا ہوں، وہ ابھی تک وہ سارے قوم کے مراجع کو وہ جاہل ٹائپ ان پڑھ ٹائپ سمجھتے ہیں، اور خمینی صاحب کو تو بالکل ہی ان پڑھ سمجھتے ہیں، جو ابھی جو تقیتاً وہ نوجوان علماء سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو وہ اپنے درمیان بہت ساری باتیں کہتے ہیں جو غیروں کے سامنے نہیں کہتے۔ تو اس نے خمینی صاحب ان کے گھر چلے گئے، وہ تو بہت بڑے سینئر عالم تھے نجف کے، تو اس نے خمینی صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ولایت فقیہ کے قائل ہیں؟ خمینی کہا ہاں میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں۔ تو کہا کہ آپ کا یہی ہے کہ فقیہ کو جو ہے وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل ہیں؟ خمینی کہا جی میرا یہ قول ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اختیارات صرف آپ کو حاصل ہے یا مجھے بھی حاصل ہے؟ صرف خمینی اب تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ خمینی سے زیادہ سینئر ہے۔ خمینی نے کہا نہیں جی یہ اختیارات آپ کو بھی حاصل ہیں۔ تو اس نے خمینی صاحب سے کہا کہ ابھی میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہے، آپ پہ حرام ہے، اور وہ اپنا عدہ گزارنے کے بعد وہ میرے پاس آ جائے اور وہ میرے سے شادی کر میرے عقد میں آ جائے۔ یہ فکر اہل سنت میں ہے، دیکھیں یہ فکر شیعوں میں نہیں ہے، اہل سنت اور شیعہ علماء مراجع میں بھی مشہور ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت سے شادی کرنے کا رغبت حاصل کرے نا، یہ کتاب اہل سنت کی کتابوں میں کہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حق یہ ہے، یہ ہماری احادیث میں نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت بالا تر ہیں، ان طرح کی گھٹیا باتوں سے اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ مثلا الشفاء بحقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حقوق ہیں، ان میں سے حق یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بیوی سے محبت ہو جائے تو اس مرد پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور پھر اس بیوی کی شادی ہو جائے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھٹیا خواہش کا اظہار کر سکے کسی آدمی کی بیوی سے ان کو رغبت و عشق ہو جائے، تو بہرحال یہ شیعہ علماء میں بھی مشہور ہو چکا ہے نا یہ باتیں۔ تو اس مولوی کو ذہن میں یہی تھا، اس مرجع کے ذہن میں، تو اس نے خمینی صاحب سے کہہ دی کہ اگر سب اختیارات پیغمبر کے مجھے حاصل ہے تو میرا تو یہی ہے کہ بھائی تیری بیوی تجھ پہ حرام ہے اور وہ عدہ گزار کے میرے پاس ہے۔ تو خمینی جو ہے وہاں سے اٹھ کے، خمینی کو بڑا غصہ ہے، اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا نا، اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس بات کا کیا جواب ہے اگر ایک شخص کو وہی حق حاصل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ آپ کی بیوی سے وہ کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو خمینی جو ہے بغیر کچھ کے چائے پیے بغیر وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا، چلا گیا جی۔ یہ ولایت فقیہ ہے۔ ولایت فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ سوائے کفر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی میں تک گیا ہوں 15 سال سے، میں کہہ رہا ہوں علماء شیعہ سے کہ آؤ اس مسئلے پہ مجھ سے مناظرہ کرو، ان میں کوئی نہیں آتا۔ آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں یہ اکثر ولایت فقیہ کے ماننے والے ہیں، اکثر اغلبیت۔ یہ تو جاہل ہے، سارین کی کیا ہاں ہاں بات کری ہے، بالکل، ان جاہل میں ہے سے سب۔ ایک بھی نہیں ہے جو مجھ سے اس مسئلے پہ مناظرہ کر سکے، ایک بھی نہیں ہے۔ جی سر بولیں، مزید بولیں۔ بے شک بے شک۔ جی، اس سے آگے شیخ، تقیہ کب واجب ہوتا ہے؟ مطلب جب آپ فقہ ہوں، جعفریہ میں آ جاتے ہیں، جی اور اس تقیہ کو کب جائز کہا جا سکتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، اور کب یہ حرام ہوتا ہے؟ یہ آپ تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، اگر کسی کو قتل کرانا ہو نا
یا کسی کو کسی کی اس پہ تقیہ حرام ہے، کسی کے قتل کرنا ہو. اور اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ خفین پر جوراب، چمڑے کی جو جوراب ہوتی ہے اس پہ مسح کرنا، اس مسئلے پہ تقیہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں خفین پہ، جوراب پہ جو ہے چمڑے کی جو جوراب ہوتی ہے اس پہ مسح کرنا، یہ خود اس میں اختلافی مسئلہ ہے نا. وہ اس میں جب خود ان میں سے بہت سارے کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس پہ مسح نہیں ہوتی، تو آپ کو مسح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ انہی کے گروپ میں شامل. اسی طرح بیئر پینے میں، بیئر سمجھتا ہے نا، بیئر جی پینے جی میں، ہاں کیونکہ اہل سنت کے ہاں بیئر پینا، ان میں سے دو قول ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے. تو اس مسئلے میں بھی ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ نہیں ہے بیئر پینے میں، نبیذ پینے میں، کیونکہ تقیہ کی ضرورت ہی نہیں. جب خود اہل سنت کا عادت سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس کا پینا، تو آپ کو اس میں اپنا دکھانے کی کیا؟ شیعہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اہل سنت، آپ کو اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تقیہ کی. اس کے علاوہ سب مسائل میں تقیہ ہے. اس کے علاوہ سب مسائل. وہ تقیہ کب ہوتی ہے بھائی؟ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو خود، وہ ہر شخص خود جانتا ہے اپنی حالت. اس کا فارمولا یہی ہے کہ ہر شخص خود اپنی حالت، اپنی سچویشن جانتا ہے کہ بھائی میں اس سچویشن میں ہوں، مجھے خطرہ ہے، یا میری جان کو خطرہ ہے، یا میری اولاد کو خطرہ ہے، یا میری عزت آبرو کو خطرہ ہے، یا میری جو یہاں پہ رہنے کا جو جاب ہے، میری درآمد ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس وقت تقیہ جو ہے ضروری ہوتا ہے. یہ حرام، یہ واجب ہوتا ہے تقیہ رکھنا. تقیہ رکھنا، اس کو ترک کرنا حرام ہے. تقیہ رکھنا جب آپ کو پتہ ہے، آپ کو بہت حد تک احتمال دیتے ہیں کہ بھئی اگر میں یہاں پہ اپنے تشیع کا اظہار کروں، یا فلان قول بولوں، یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں، تو یہاں پہ میری پٹائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، لوگ میرے منہ پہ تھوکیں گے، یا لوگ میرے بیٹے کو بعد میں ماریں گے، ٹھیک ہے نا. یا مجھے کل میں جاب پہ چلاؤں گا، وہاں پہ جاب میں رہنا، میری بے عزتی ہوگی، میری بہت مشکلات پیش آئیں گے. تو وہاں پہ آپ کے تقیہ کرنا واجب ہے. تقیہ کرنا واجب ہے. یہ اس طرح ہے. اور تقیہ کرنا کب نہیں کر سکتے، میں نے بتا دیا آپ کو. اور بلا وجہ بھی تقیہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کہ بالخصوص اگر اس میں اہل بیت علیہ السلام کے حق ضائع ہوتے ہیں، یا لوگ گمراہ ہو جائیں. اب ایسے بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ابو بکر عمر کی تعریف شروع کر دینا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے بھئی. صحابہ کی تعریف، اہل بیت، ابو بکر کی تعریف، عمر کی تعریف، کہ لوگ آپ کی وجہ سے کچھ شیعہ نوجوان گمراہ ہو جائیں، آپ کی وجہ سے کچھ شیعہ خواتین گمراہ ہو جائیں، لوگوں کے دل میں شک پڑنا شروع ہو جائے. تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، یہ ہر شخص اپنی زندگی میں خود جان کے دیکھ لے کہ اس کی اپنی سچویشن کیا ہے. اس طرح ہوتی ہے. جی سر. اس سے آگے آخری سوال ہے میرا. حضرت عائشہ کو کیا مولا علی علیہ السلام نے طلاق دی تھی نبی علیہ جی السلام ہاں، کی جی طرف ہاں، سے؟ جی ہاں، جی 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 دیا. اور اس کے بعد ان کی عزت ہم پہ واجب ہے یا نہ بھی کی جائے تو؟ صرف تقیہ میں عائشہ کی عزت کر سکتے ہیں، وَإِلَّا وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے. اس نے تقریریں کی ہیں، لشکر جمع کیے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، کربلا مچانے کے لیے. اگر وہ پیروز ہو جاتی نا تو کربلا بنا لیتی. وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے نا، پیاسے زبان کے ساتھ شہید ہوئے، وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کو اسی طرح کر لیتی وہ. تو وہ یزید کی ماں جی ہے وہ. یزید اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو، اس کا عزت کرنا، یہ کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کا عزت کرنا یہ شدیداً حرام ہے. مگر یہ کہ تقیہ ہو نا، تقیہ میں تو بھائی، تقیہ میں تو وہ آپ اللہ کو بھی گالی دے سکتے ہیں نا، یزید کی بھی تعریف کر سکتے ہیں جی تقیہ جی میں، وہ عائشہ کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. جی جی میرے سوالات مکمل ہو چکے ہیں. میں اوکے. تقریباً جی سر. شیخ آپ کو 1 سال سے سن رہا ہوں. جی بولیں، بولیں آپ، اور بولیں آپ، فکر نہ کریں اس اور کی. اب جی اب آگا میں آپ کے ہاتھ سے ہی تینوں شہادتیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پہلے اہل سنت و جماعت سے تھا، اور اب میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں ان سے. ان کی جب میں نے کتابیں پڑھی ہیں صحیحین ستین، تو میں ان کے ساتھ تعلق آپ نہیں تو شیعہ رکھنا بن چاہتا. چکے میں ہیں نا، امیر آپ مجھ سے المومنین کلمہ علیہ پڑھنے کی السلام کیا کی. ضرورت ہے؟ جب پہلے شیعہ بن ہی چکا ہے نا، تو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، جب شیعہ بن ہی چکے ہیں، پہلے کلمہ پڑھ ہی چکے ہیں، تو صحیح ہے نا. اب مزید نہیں کلمہ. میں نے کسی سے نہیں میں نے کسی کے ساتھ چلیں نہیں بولیں بسم اللہ شہادتیں نہیں الرحمن لی. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ.
عبده ورسوله وأشهد أن وأشهد أن عليا عليه السلام علي عليه السلام خليفة الله خليفة الله وخليفة رسوله. وخليفة رسوله. وأشهد أن وأشهد أن فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. سيدة النساء العالمين. وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء رسول الله. وأوصياء رسول الله. آج سے میں آج سے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا اہل بیت علیہ السلام کا ائمہ 12 ائمہ علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہ السلام کا شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں. شیعہ اور غلام ابن غلام ہوں. ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنا. ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنا. اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. میرا دین ہے. میرا دین ہے. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے سچے آمین. اور مخلص شیعوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل فرمائے. بہت مہربانی.